بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے استاذ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو آج اس دنیا میں موجود نہیں ہے، ہمارے میں موجود نہیں ہے، لیکن روحانی طور پر وہ ہمارے میں موجود ہیں۔ روحانی طور پر ان کے جتنے بھی فیوز و برکات ہیں وہ سارے یہاں موجود ہیں، اور میں تو یوں کہوں گا کہ وہ حضرت رئیس الجامعہ حضرت اقدس مولانا مفتی محمد انور شاہ سلمہ اللہ تعالیٰ کی صورت میں یہاں موجود ہیں۔ یقیناً ان کی کمی تو محسوس ہوئی، لیکن حضرت رئیس الجامعہ نے جس طرح دعا کروائی، اس دعا نے ان کی کمی کو پورا کر دیا، کوئی فرق محسوس نہ ہوا۔ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا اور پڑھنے لکھنے کے قابل ہوئے، ہم نے حضرت مفتی محمد ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اور انہی کو سنا۔ میں تو یوں کہتا ہوں کہ ہمارے مفتی صاحب واحد استاذ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں مسلسل 8 سال جو درس نظامی کا ایک دورانیہ ہے، اس میں ہر سال ہمیں ایک پیریڈ اور 1 گھنٹہ پڑھایا، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ حضرت کے صاحبزادے جس طرح حضرت نے محنت کی، جس طرح حضرت کی توجہات کا مرکز تھے مولانا مفتی محمد انور شاہ صاحب، اور آج ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ جس طرح ان کے بیانات کا انداز ہے، جس طرح ان کی گفتگو ہے، جس طرح دعا کا انداز ہے، وہ جھلک جو حضرت مفتی صاحب میں تھی وہ مکمل ان کے صاحبزادے میں نظر آتی ہے۔ تو حضرت نے ہمیں مسلسل 8 سال پڑھایا، اور حضرت کی کوشش ہوتی تھی کہ فوراً ترمذی پڑھا کر، ساتھ کی ایک کتاب ہے ترمذی شریف، پہلا پیریڈ حضرت دورہ حدیث شریف میں پڑھاتے تھے، اور اس کے بعد فوراً ہماری جو بھی کلاس ہوتی، اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، سابعہ، تو حضرت فوراً ترمذی کے بعد ہماری کلاس میں تشریف لے کر آتے ہیں، اور وہ ایک بڑا انداز تھا، اور حضرت کا مخصوص انداز، کلام کا انداز، بات چیت کا انداز، کتاب سمجھانے کا انداز، وہ ایک ملکہ محبوبہ تھا جو اللہ نے حضرت ہی کو عطا فرمایا تھا۔ کتاب میں مشکل سے مشکل مقام آ جاتا، لیکن حضرت اس کو اتنے پیار محبت سے اور آسان، اور جس طرح چھوٹے بچوں کو سمجھایا جاتا ہے اس طرح سمجھا کر کتاب حل فرما دیتے، پتہ بھی نہ لگتا۔ جب کسی اور کے سامنے اس مقام کا ذکر ہوتا تو وہ کہتے ہیں تو بڑا مشکل ہے، لیکن ہمارے ساتھ جنہوں نے حضرت مفتی صاحب سے پڑھی وہ کتاب، تو ان کو وہ مقام کبھی مشکل نہ لگا، اور پھر وقتاً فوقتاً حضرت رحمۃ اللہ علیہ دوران درس ہم سے امتحانات بھی لیا کرتے تھے، ہم سے سنا بھی کرتے تھے، کلاس میں بھی سنا کرتے تھے، اور اتنا وسیع علم میں نے اپنی ذاتی زندگی میں کسی کا نہیں دیکھا۔ وسیع الاطلاع، اور ایسی اطلاع کے وقت پر موجود علم، جب پوچھ لیا فوراً کتاب کا نام، حوالہ، صفحہ نمبر، ہر چیز حضرت نے بتائی۔ یہ حضرت کو اللہ نے خاص ملکہ عطا فرمایا تھا، اور یہ بات حضرت کے بیانات سے بالکل واضح ہے۔ ایک ایک مسئلے کے اوپر سینکڑوں کتابوں کے حوالے حضرت کے پاس موجود ہوتے تھے، چاہے وہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑا مسئلہ ہو۔ حضرت کی زبان سے ہم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ یہ مسئلہ کتابوں میں موجود نہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ اس کا حوالہ موجود ہے، فلاں کتاب میں دیکھ لو، فلاں کتاب میں آپ کو اس بات کا حوالہ مل جائے گا، اور اس بات کے مکمل دلائل فلاں کتاب میں مل جائیں گے۔ اور حضرت نے بالخصوص ہمیں شروع ہی سے فقہ کے اندر خاص طور پر جو دروس دیے وہ ہمارے لیے بڑے ہی قیمتی ہیں، بیش بہا قیمتی ہیں۔ حضرت نے فقہ کا ملکہ، اور فرماتے تھے کہ تم فقہ اتنی توجہ سے پڑھو کہ تمہیں دنیا میں کسی مسئلے میں پریشانی نہ ہو۔ اور پھر حضرت نے خاص طور پر ساری زندگی جیسے کہ ہمارے ہاں مروجہ بنکاری ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائی، ہمارے ہاں جاندار زیرو کی تصویر ہے، حضرت نے اس کے اوپر آواز اٹھائی، اور کچھ شرعی معاملات تھے جن میں حضرت کی رائے مختلف اور منفرد ہوتی تھی، اور یہ حضرت کا علم تھا، اور حضرت کا جو وسیع الاطلاعی مطالعہ تھا، یہ سب اسی کی برکت تھی کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ہر وقت علمی باتیں، علمی مجلسیں اور فقاہت کی باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ بات جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں جو ہمارے ساتھ پڑھتے تھے
مولانا محمد انور شاہ صاحب، اس کے علاوہ مولانا محمد احمد صاحب اور ہمارے دیگر ساتھی، وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ حضرت نے کتنی محنت فرمائی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور کروڑوں اربوں رحمتیں حضرت کی قبر پر نازل فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔